پاک ایران کی جو وار ہے وہ 8 سال کی جو وار ہے انقلاب کے بعد، اس کو جو ہے وہ وار 8 سال رہی اور اس میں بہت ساری واقعات، سٹوریز، کتابیں بھری پڑی ہیں. تو ایک ٹیچر نے اپنی ایک بک کے اندر ایک سٹوری کو نیریٹ کیا. وہ کہتے ہیں کہ میں ہائی اسکول کا ٹیچر تھا اور میری اس ہائی اسکول میں بہت سارے بچے تھے. تو ایک بچہ بہت انٹیلیجنٹ بھی تھا، بہت پاک صاف، یعنی اچھا بچہ تھا، پرہیزگار تھا. تو لڑکے اس کو تنگ کرتے تھے کہ تم اتنے اچھے اور نیک بنتے ہو تو تم جنگ میں کیوں نہیں چلے جاتے؟ جنگ ہو رہی ہے، لوگ جا رہے ہیں، تم بھی جاؤ. تو وہ کہتا ہے کہ اس نے بچوں سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ہائی اسکول ہے اس کے بعد میں ٹاپ یونیورسٹی میں جاؤں، اور ٹاپ یونیورسٹی کے فرسٹ سیمسٹر میں بھی میں ٹاپ کروں، اور پھر میں یہ چھوڑ کر وہاں پہ جاؤں. کہا کیوں؟ کہا میں نہیں چاہتا کہ کل کو لوگ یہ باتیں کریں کہ اس میں پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے. کہتے ٹائم گزر گیا، وہ ٹیچر کہتا ٹائم گزر گیا، ٹیچر بھی کسی ایک جو آپریشن تھا اس کا ہیڈ لگ گیا. اور وہ آپریشن کہاں تھا؟ بصرہ اور ایران کے درمیان میں ایک جگہ ہے آبادان، ادھر تھا. اور وہاں پر ایک بہت تیز نہر ہے جس کو وہ رود آروند کہتے ہیں، اس کا پانی بہت فاسٹ ہے. دوسری طرف ایک دوسرے سے تو وہاں جانا بہت مشکل ہوتا تھا. تو اس آپریشن کے لیے کہ وہاں جائیں تو اس نہر کے اندر مائنز تھیں، جو کشتی جائے گی ویسی پھٹ جائے گی. تو جو غوطہ خور ہوتے ہیں، غواص ہوتے ہیں، ڈائیورز ہوتے ہیں الگ سے، ان کی جو آپریشن تھا اس کا وہ ٹیچر ہیڈ تھا. تو کہہ رہا میں صف کو سیدھا کر رہا تھا تو میں نے دیکھا وہ لڑکا اس کیو میں کھڑا ہوا تھا جو اس کا اسٹوڈنٹ تھا. میں نے اس سے پوچھا بہروز تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا میں امام صادق یونیورسٹی جو تہران میں اس میں ایڈمیشن ہو گیا تھا، میں نے سیمسٹر میں ٹاپ کیا اور میں چھوڑ کے آ گیا ہوں. تو بہت خوش ہوئے. چلے آپریشن سٹارٹ ہو گیا، ایک مائنس ایکٹیویٹ ہوئی، بلاسٹ ہوا، ٹیچر زخمی ہو گیا، بے ہوش ہو گیا، کوما میں چلا گیا. 2 مہینے بعد اس کو ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ پوسٹر لگا ہوا ہے باہر. اس پوسٹر پہ ان کی تصویریں جو اس آپریشن میں شہید ہو گئے تھے، اس میں اس لڑکے کی تصویر تھی، وہ اس آپریشن میں شہید ہو گیا. تو یہ ان کے گھر گیا اور ان کے گھر میں جا کر ان کی والدین سے اظہار ہمدردی کیا اور یہ کیا. تو وہ بڑا رونے لگے، غریب سے لوگ تھے. تو کہا گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ مطلب شہادت تو شہادت ہے. کہتے نہیں ہم اس لیے گریہ نہیں کر رہے کہ جب اس کی شہادت ہوئی تو اس کی ایک پھپھی جو امریکہ میں رہتی تھی تو وہ آئی، اس نے کہا کہ آپ کا یہ بیٹا بہت انٹیلیجنٹ تھا، یہ اگر وہاں ہوتا تو کوئی پی ایچ ڈی کرتا، کوئی سائنٹسٹ بنتا، کوئی ڈاکٹریٹ کرتا، آپ نے کیا چکروں میں اس کو مروا دیا. کہا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں تھا، ہم خاموش رہے. کہا دوسرے دن صبح وہ روتی ہوئی واپس آئی صبح. کہا میں نے خواب میں بہروز کو دیکھا. کہا بہروز یونیورسٹی کے جو پاس آؤٹ ہوتے ہیں گاؤن پہنتے ہیں، گاؤن پہنا ہوا تھا وائٹ کلر کا اور ہواؤں میں پرواز کر رہا تھا. اس نے اپنے گاؤن کو کھولا تو اس کے اندر سرٹیفکیٹ لگا ہوا تھا اور اس سرٹیفکیٹ پر لکھا ہوا تھا ڈاکٹر بہروز فرام امام حسین یونیورسٹی. تو اصل یونیورسٹی امام حسین کی ہے. دنیا کی ڈگریاں ہم اور آپ لے لیں، اچھی بات ہے لیں، لیکن جب تک امام حسین ہمیں کوئی سرٹیفکیٹ نہیں دیتے. بچپن سے آپ آ رہے ہیں اس یونیورسٹی میں، بچہ چھوٹا ہے، اس سے بھی چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے بھی چھوٹے بچے ماؤں کی گودوں میں ہوں گے. کیسی یونیورسٹی ہے؟ یعنی بچہ ماں کے شکم میں بھی ہے، ماں پھر بھی مجلس میں آ رہی ہے. کتنی بڑی یونیورسٹی ہے یہ، کتنا بڑا اس کا ٹائم پیریڈ ہے. اور اس میں ایڈمیشن کی کوئی شرط بھی نہیں ہے. ہاں آپ نہیں آ سکتے، آپ نہیں، جو دل چاہے. ملینئر ہے وہ بھی آئے، غریب ہے وہ بھی آئے، ماں ہے وہ بھی آئے، بچہ ہے وہ بھی آئے. کیوں؟ کیونکہ امام حسین اپنے کاروان میں سب کو لے کر آئے ہیں. اور یہی لے کر آئے ہیں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں اس کاروان میں نہیں آ سکتا، میری ڈیوٹی نہیں.
6 مہینے کے بچے سے لے کر حبیب ابن مظاہر جیسے بزرگ تر سب اس کاروان میں شامل ہو سکتے ہیں. وہ یہی ہمیں دیکھنا ہے. یہ جو ہمیں اللہ نے اپورچونٹی دی ہے کہ ماشاءاللہ آپ لوگ یہاں آ رہے ہیں, اور یہ بڑا, ویسے تو دیکھا جائے تو آڈ ٹائم ہے, مجلس تو رات ہی کو ہوتی ہے. ہم میرے کزن کہنے لگے آپ کس ٹائم مجلس پڑھ رہے ہیں مولانا صاحب, مجلس تو رات کو ہوتی ہے, رات کے ٹائم پہ مجلس پڑھ رہے ہیں, آپ کو کسی نے رات کو انوائٹ نہیں کیا مجلس پڑھنے کے لیے؟ میں نے کہا نہیں رات کو بھی پڑھ رہا ہوں, لیکن بہرحال یہاں پہ یہی ٹائم تھا. تو اس ٹائم پہ اگر آپ آ رہے ہیں تو آپ کس کے لیے آ رہے ہیں؟ آپ امام حسین کے لیے آ رہے ہیں. تو آپ پھر امام حسین کے لیے آ رہے ہیں, تو آپ جب یہاں سے اٹھیں تو پھر آپ امام حسین کے لشکر میں شامل ہو کے جائیں. اور یہی آپ کو انالائز کرنا ہے. اب ہر مجلس میں, یہاں کی بات نہیں ہے, ہر جگہ جائیں. لیکن ظاہر ہے جو یہاں لوگ زیادہ تر رہتے ہیں اس کمیونٹی میں, وہ شاید اس طرح ہر جگہ نہیں پہنچ سکتے ہوں گے یا پہنچ پاتے ہوں گے. تو یہ 10 ڈیز تو ویسے ہی بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کم از کم 10 ڈیز, تھوڑے دیر ہی رہ گئے, بہت تیزی سے گزر جائیں گے. تو ہمیں یہ اپنے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم اس کاروان میں شامل ہو رہے ہیں. یعنی امام حسین نے تو ہمیں دعوت دے دی ہے, حل من ناصر ینصرنا, ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ تو امام نے یہ سب کو بلایا ہے, ہم سب آ رہے ہیں. ایگزٹ کیا ہے, دیٹ از ویری امپورٹنٹ, کہ ہمارا ایگزٹ کیا ہوگا. کیا ہم عاشورہ کے بعد امام والی سائٹ پر ہیں یا خدا نہ خواستہ دوسری سائٹ پر ہیں؟ تو آپ بولیں گے مولانا دوسری سائٹ پر تو نہیں ہو سکتے. تو پھر ایک اور سائڈ ہے, وہ کیا ہے؟ وہ کھڑے ہو کے تماشا دیکھنا. تو کہیں ہم کھڑے ہو کے تماشا دیکھنے والوں میں سے تو نہیں ہیں. اور یہ جو گرے لائن ہے لائف میں, کہ یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو, مجلس میں بھی چلے جاؤ, سب کام کر لو, یہ گرے لائن ہمارے یہاں نہیں. ہمارے یہاں یا وائٹ ہے یا بلیک ہے. آپ اپنے آپ کو کلیئر کریں گے ویئر یو آر اسٹینڈنگ, بلیک ہوں یا وائٹ ہوں. یہ بھی چلتا ہے وہ بھی چلتا ہے. یہ ہمارے ہاں, میرا نہیں مکتب, میرا مکتب جو امام حسین کا مکتب ہے اس کے اندر آپشن نہیں ہے. امام حسین نے کہا یا ادھر آ جاؤ یا پھر اتنے دور چلے جاؤ. امام خود فرماتے ہیں, امام کا اپنا بیان ہے, امام نے ایک شخص کو کہا کہ یا تو اتنے دور چلے جاؤ کہ تمہیں میری آواز نہ آئے. حل من ناصر ینصرنا. ہمیں اپنے آپ کو عزیزان محترم ایسے, اگر مکتب میں آئے ہیں تو پھر تیار, اور ہر طریقے سے تیار ہوں. صرف امام بارگاہ میں آ کے اچھا ہوں, اٹس ناٹ امپورٹنٹ. آپ ہر جگہ اچھے ہوں, آپ ہر جگہ حسینی ہوں. جیسے آج کل کے آپ کو پتا ہے غزہ فلسطین کے حالات چل رہے ہیں. خوب ٹھیک ہے ہم لوگ فزیکلی پریکٹیکلی نہیں جا سکتے یا کچھ کر نہیں سکتے, تو وٹ وی کین ڈو ایٹ لیسٹ, ہم ایٹ لیسٹ یہ کر سکتے ہیں جو پروڈکٹ سپورٹ کرتی ہیں اسرائیل کو, کم از کم اس کو استعمال نہ کریں. اس میں کیا پرابلم ہے؟ مجھے آپ بتائیں, کون سے آپ کے زبان کے ذائقے میں مشکل آ جائے گی؟ میں نام نہیں لینا چاہتا, the member is not, اتنا بڑا ممبر ہے, یہ برانڈز کے نام لینے کے لیے نہیں ہے ممبر, یہ صرف آپ کو معیار بتاتا ہے. اور اہل بیت کا کمال یہی ہے کہ انہوں نے اپنے جملوں میں, اپنے خطبوں میں معیار بتایا ہے. باقی آپ کو خود کرنا ہے کہ ہم کیا کریں. تو آپ ایسی پروڈکٹ استعمال کریں کہ جو کم از کم آپ کے اپنے ملک کی بنی ہوئی ہوں, آپ اپنے ملک میں استعمال کریں. کچھ دن نہیں کھائیں گے کچھ چیزیں. سو بہت سارے لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب ہم یہ ذائقہ چھوڑ دیں, مطلب اگر آپ سے ایک لقمہ نہیں چھوڑا جا رہا یا ایک پانی برانڈ کا آپ سے نہیں چھوڑا جا رہا, تو آپ امام زمانہ کے لیے جان دیں گے؟